خواتین و حضرات، ہم 7 کوشچنس کے حوالے سے فرام ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز، دا رینبو چائلڈ، اس کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں اس مرحلے پر ہم ان 7 رینبو کلرز یا ان 7 کوشچنس میں سے مورل کوشچنٹ کی جو اہمیت ہے بچے کی پرورش میں اور انسان کی مومن فارم میں چلے جانے کی، مومنوائڈ ہو جانے کی کیفیت تک جو اس کا رول ہے مورل کوشچنٹ کا، وہ ہے جو ان ویڈیوز میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلی بار ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ مورل کوشچنٹ کی کیفیت ہوتی کیا ہے، یہ مورالٹی ضروری کیوں ہے، یہ بھی عرض کیا کہ مورالٹی اور ریلیجیوسٹی الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ ہماری اس ڈسکشن کے حوالے سے ہم پیورلی اسے ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا کوشچنٹ ہے جو کہ بہت مددگار ہے انسان کے لیے اس حوالے سے کہ وہ اسے ان ڈائلیماز میں سے باہر نکالتا ہے، ان کانفلکٹس میں سے باہر نکالتا ہے جس میں انسان اگر پھنس جائے تو پھر یا تو وہ شدید ہیجان اور خوف اور اندیشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یا بالکل پیرالائز ہو کے ایسی کیفیت میں، پیرالائسس یہ نہیں خدا نخواستہ جو کہ وہ سٹروک کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ ایکشنز نہیں کر پاتا، کچھ بھی پھنسا رہتا ہے ایک جگہ پہ اپنے اس تذبذب کی کیفیت کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ میں آپ سے ہائی لائٹ کروں گا کہ کیا مورل کوشچنٹ کوئی نیورو بایولوجیکل ریالٹی بھی ہے، یا یہ ایک معاشرتی جبر کا محض ایک ٹول ہے جو کہ سوشل انسٹیٹیوشنز نے، کچھ اوپریسو سوشل انسٹیٹیوشنز نے ڈیزائن کر رکھا ہے۔ تو جناب پیورلی فرام اے سائیکیاٹرک اور سائیکولوجیکل اینگل اگر ہم مورل کوشچنٹ کی بات کریں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ساری ایکٹیو ریسرچ، نیورو بایولوجیکل ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک باقاعدہ طور پہ مورل کوشنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے برین میں ایک حصہ مختص کیا گیا ہے، ڈیفائنڈ ایریا ہے جسے ہم مورل کارٹیکس کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ سپیچ کی کارٹیکس ہے، یعنی جس طرح سے آپ کے چلنے پھرنے کے لیے ایک سینٹر ہے، جس طرح سے ویژن کے لیے ایک پورا لوب اللہ میاں نے آپ کو دیے، بیلنس کرنے کے لیے آرگنز برین میں لگا دیے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے سننے کے لیے اور آپ کی اسپیشل سینسز کے لیے مختلف حصے مقرر ہو گئے ہیں برین میں، اور وہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر بالکل اسی طرح سے برین کے کچھ حصے مورل کوشچنٹ کے لیے باقاعدہ طور پر ڈیڈیکیٹڈ حصے ہیں جن کو ہم آج مورل کارٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ حصے ہیں کون سے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں وہ کوئی بایولوجی کے سارے اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں، تو لیکن بہرحال مجھے ان ٹرمز کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہمارا فرنٹل لوب ہے اس میں ایک ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ پری فرنٹل کارٹیکس وہ ایریا ہے جس کو آپ عام طور پر سمجھیں کہ جو ماتھے کا وہ حصہ جو سجدے میں لگتا ہے جا کر جانماز کے ساتھ، اس کے بالکل پیچھے کا جو دماغ ہے اسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس، یہ جو آنکھیں ہیں ان کے ذرا اوپر ایک بون ہے اور اس کے اوپر برین کا وہ حصہ رکھا ہوا ہے، یہ والا حصہ، تو اس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ تو یہ فرنٹل لوب ہے جس کو آپ تقسیم کر لیں اگر درمیان میں سے تو یہ پری ہو جائے گا اور یہ پوسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ والا جو ایریا ہے اس میں باقاعدہ طور پر سینٹر ہے، نیوکلیائی ہیں، یعنی بہت سارے نیورونز کا مجتمع سینٹر ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ مورالٹی کا ذمہ لے اور اس کا رول نبھائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے پری فرنٹل کارٹیکس میں یہ اسی طرح سے ایک یہاں پر سنگولیٹ گائرس ایک جگہ ہے فرنٹل لوب میں، اس سنگولیٹ گائرس کا بھی وہی کام ہے، یہ بھی مورالٹی کارٹیکس کا حصہ ہے، یہ مورل کارٹیکس کا حصہ ہے۔ اور تیسرا ایک اور حصہ بھی ہے جو کہ ٹیمپورل لوب میں، یعنی یہ جو سائیڈ پہ لوب ہوتا ہے اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے لمبک لوب، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جذبات کے حوالے سے، یادداشت کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے غصے کا، جذبات کا سینٹر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹیمپورل لوب کے ڈیپلی ایمبیڈڈ لمبک کارٹیکس ہے وہ تیسرا ایریا ہے جو
مورل کارٹیکس کا حصہ ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ مورل کارٹیکس کے 3 پارٹس ہیں. ایک پارٹ یہاں سامنے، ایک پارٹ پھر یہاں، اور ایک پارٹ پھر ایمبیڈڈ لمبک کارٹیکس کے اندر. تو آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن بس آسان سی بات یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی دماغ کے اندر باقاعدہ طور پر مورل کارٹیکس کے سینٹرز اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے بولنے کا سینٹر. یہ میں نے کیوں موازنہ کیا آپ سے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً ہر فنکشن کے لیے برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے. یعنی دیکھنے کے لیے ایک ہی سینٹر برین میں، سننے کے لیے ایک ہی سینٹر، ذائقے کا ایک ہی سینٹر. بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے ذائقہ. حتیٰ کہ جو سونگھنے کا سینٹر ہے وہ بھی ایک ہی ہے. لیکن 2 ایسے فنکشنز ہیں جس پر نیچر نے ایک کمال کام کیا ہے. وہ یہ کہ اس کے لیے ایک سینٹر نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے 3 سینٹرز رکھے ہیں. اور یہ 2 فنکشنز کیا ہیں؟ ایک موریلٹی اور ایک گفتگو، اسپیچ. اس کے 3 سینٹرز رکھے. کمال بات ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے موریلٹی. ایک بچے کے اندر اگر انکلکیٹ نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا بنے گا. اس کے دماغ کا ایک حصہ کام ہی نہیں کر رہا. خیر، اسپیچ سے صرف یہی یعنی آپ سمجھیے کہ مماثلت نہیں ہے مورل کارٹیکس کی کہ اس کے بھی 3 سینٹرز اور اس کے بھی 3 سینٹرز. ایک اور بڑی خوبصورت مماثلت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا دماغ صاف ظاہر ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز سے گزرنے والا ہے، تو وہ بچہ نہ صرف یہ کہ بولتا نہیں ہے بلکہ وہ اے مورل بھی ہوتا ہے. یعنی اس کی کوئی بھی مورالٹی نہیں ہوتی. سینٹرز موجود ہیں، اسپیچ کا سینٹر بھی موجود ہے اور مورالٹی کا سینٹر بھی، لیکن ان سینٹرز کے ہوتے ہوئے نہ وہ بولتا ہے نہ ہی وہ اس کی کوئی مورالٹی یا اس کے اندر کوئی گناہ ثواب اور صحیح اور غلط کا تصور بچے کے اندر تو نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ سینٹرز کا پوٹینشل لے کر آتا ہے. اب جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر اس کی ماں ہے، پھر اس کا باپ، پھر وہ اتھارٹی فگرز، وہ ماحول جس کے اندر اس کی پرورش ہوگی، وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ گفتگو کیا کرے گا، جسے ہم اس کی ماں بولی یا مدر ٹنگ کہتے ہیں. تو دیکھا آپ نے، پوٹینشل تھا، سینٹر موجود تھا، اس کے لیے اسٹیمولس کہاں سے آیا؟ ماحول میں سے. اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا ایک عمر میں آ کر، الفاظ ادا کرنے شروع کر دی. بالکل بین ہی موریلٹی کی یہی کیفیت ہے. پوٹینشل موجود ہے. اگر وہ اپنے ارد گرد ماحول میں، جو کہ ماں سے شروع ہو کر ماں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں جو کہ معاشرتی لیول پر اسے لے جاتی ہیں، اور اب ایک بہت بڑا سورس آپ سمجھیے ماں کے ساتھ ساتھ اس کا سوشل میڈیا ہے جس سے اسے بہت جلدی ایکسپوز کیا جاتا ہے اب، اور فیوچر میں اور بھی زیادہ ایکسپوز کیا جائے گا. تو اب مورل کوشنٹ کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ صرف ماں نہیں، سوشل میڈیا. جیسے وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ اب صرف وہ نہیں کرتا جو اس کی ماں کی بولی ہوتی ہے، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ جو الفاظ پک کرتا ہے وہ بھی بولتا ہے. ہم دیکھیں نا کہ ہمارے بچے بعض اوقات بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو بیرونی زبانوں کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ ان بیرونی زبانوں سے الفاظ پک کرتے ہیں، ان سینٹرز میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اسے پلے کرنے لگتے ہیں گفتگو میں. اسی طرح سے موریلٹی میں بھی یہی ہوگا جناب. اب ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم بچوں کی جب وہ برین کی تشکیل ہو رہی تھی اس کے اندر ڈیمانڈ پر ان سے کوئی موریلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ پر کہ وہ یہ کریں گے مورلی. جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس وقت ہم سمجھ رہے تھے یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا چل رہا ہے. تو جناب جیسے جیسے اس کی گفتگو ڈیولپ ہو رہی تھی، اسپیچ ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی موریلٹی ڈیولپ ہو رہی تھی. تو یہ بات اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل ریالٹی ہے. یوں نہ خیال کیجئے آپ کہ موریلٹی اس کی وہ ہو جائے گی جو آپ ڈنڈے کے زور سے اسے 8 سال یا 10 سال یا 12 سال کی عمر میں کروانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا پوٹینشل، اس کا برتن بھرنا شروع ہو گیا اس فلوئڈ سے جو اس نے ارد گرد لیا اپنی موریلٹی کے حوالے سے، جن کرداروں سے اس کی ملاقات ہوئی،
جو اس نے ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر دیکھا، جو اس نے کارٹونز میں دیکھا، جو اس نے اپنے ویڈیو گیمز میں ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ریکارڈ ہوگا اس کی ان سینٹرز کے اندر. یہ سینٹرز کیا ہیں؟ یہ سینٹرز تو آپ سمجھیے ایک برتن ہے. اب اس برتن میں، یہ برتن کیا ہے؟ یہ تو ایک کیپیسٹی رکھتا ہے، ایک پوٹینشل رکھتا ہے. اب اس کے اندر میں جو انڈیلنا چاہوں انڈیل دوں. میں اگر چاہوں کہ اس کے اندر شراب انڈیل دوں تو شراب آ جائے گی اس میں. اگر میں چاہوں کہ اس کے اندر شربت آ جائے تو شربت آ جائے گا. اگر میں چاہوں تازہ پانی آ جائے، اور میں چاہوں کہ گدلا پانی آ جائے تو گدلا پانی آ جائے گا. بالکل اسی طرح سے یہ سینٹر ہے. جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ بعد میں آپ نکال لیجئے گا. شکوہ مت کیجئے گا پھر کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے، وہی نکل رہا ہے جو آپ نے ڈالا تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمارا بچہ بڑا خراب ہو گیا. تو خراب ہو گیا، اچھا بھائی آپ کا بچہ خراب ہو گیا تو مطلب اچانک تو نہیں ہوا، یہ بہت پہلے یہ درخت کا بیج آپ نے ڈال دیا تھا. ہاں، برین میں وہ زرخیز جگہ موجود تھی جہاں پر اس بیج نے پلنا بڑھنا تھا اور درخت بننا تھا. اب اگر میں نے بویا ببول ہے تو آم کاٹنے نہیں آ سکتا میں، کیونکہ جو بیج آپ یہاں بو رہے ہیں یہی بڑا ہو کر کانٹے، پھول یا پھل دے گا. بایولوجیکل ریالٹی کے طور پر آپ سمجھ لیجئے گا برین کو مورل کارٹیکس کے حوالے سے. اس کو یہ مت خیال کیجئے گا کہ یہ کوئی تہذیبی روایت سے، کسی مذہبی گفتگو سے یا کچھ سرٹن ریچولز کر لینے سے کسی کی موریلٹی بن جائے گی. ہاں، وہ اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ کچھ میک اپ ضرور ہو سکتا ہے، ان سے میں اس کا انکار نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ ایک سینٹر ہے جس کی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھ لیجئے. میں یہاں آپ سے ایک آخری چیز اس ویڈیو میں عرض کر کے آگے بڑھتا چلوں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر بہت شدید سزائیں معاشرے میں انٹروڈیوس کر دی جائیں، اگر لوگوں کو سیویئر پنشمنٹس دی جائیں تو ان کی موریلٹی امپروو ہو جاتی ہے. بایولوجیکلی ایسی کوئی بات نہیں. ان فیکٹ پنشمنٹس موریلٹی کو موڈیفائی کرنے کے ورسٹ طریقے ہیں، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ورسٹ طریقے. اگر آپ کسی پنشمنٹ سے کسی جانور کو، جو کہ ایک ایکسپیریمنٹل اینیمل ہے لیب میں، اس کے رویے تبدیل کر دیں تو وہ بھی 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلتے. تو انسان جو کہ جانور سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اس میں ایک پنشمنٹ سے کتنی تبدیلی پیدا ہوگی یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جرم کی آماج گاہ وہ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر سزائیں دی گئی ہوتی ہیں، یعنی جیلیں وہ آماج گاہ ہوتی ہیں ایکچولی، جہاں پر آپ نے پنشمنٹ کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے، وہ جرم کی ایک بہت بڑی آماج گاہ بن جاتے ہیں. وہاں سے بریڈ کرتا ہے جرم اور امورالٹی. سو ایکچولی انوائرمنٹ کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں، جو فیڈ ہو رہی ہیں چیزیں، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. پنشمنٹ سے انہیں آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اسے کیسے چینج کر سکتے، کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے ایک ایسا شخص پیدا کر سکتے ہیں جو مومن ہوگا، جو کہ ہیومن رائٹس ابیوزز نہیں کرے گا، جو وائلنٹ اور اگریسو نہیں ہوگا، جس کے اندر کلیئرٹی ہوگی رائٹس اینڈ رانگس کی. تو پھر جناب اس کو سزاؤں سے ایسا انسان نہیں بنایا جا سکتا، تربیت سے اور اس کے ارد گرد جو کیفیتیں آپ پیدا کر رہے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو اس کو واقعتاً چینج کر کے رکھ دیں گی اور وہ ایک مختلف انسان بنے گا. اور اس شخص کو پھر آپ کہہ سکیں گے کہ یہ ہائی مورل کوشنٹس کا انسان ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے کہ موریلٹی کا، اس کے اندر تبدیلی لانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کیا چیزیں انٹروڈیوس کرنی ہوں گی کس سطح پر کہ جہاں وہ ایک ہائی مورل کوشنٹ کا مومنوئڈ بچہ اور مومنوئڈ ایڈلٹ بنے اور وہ رنگ پیدا کرے آسمانوں پر جن میں قوس قزح پھوٹتی ہے.